ہم اہل زاویہ کی طرف سے آپ سب کی خدمت میں سلام پہنچے۔ یہ زاویہ والے لوگ بھی دنیا کے دوسرے ہنرمند تعلیم یافتہ لوگوں کی طرح سے اپنی فیکٹری کے اندر کچھ ایسا اہتمام کرتے رہتے ہیں کہ لوگوں کو جو روحانی مشکلات پیش آئیں ان کا سدباب ہوتا رہے اور بطریق حسن ہوتا رہے۔ ان کا یہ خیال ہے اور جائز خیال ہے کہ انسان جانور کے مقابلے میں اشرف تر چیز ہے، اور وہ اس بات کا ہر وقت خیال رکھتا ہے کوشش کے ساتھ کہ وہ اس سطح سے ہمیشہ اوپر رہے اور اونچا رہے، اور جو چیز اسے ممیز، جو چیز اسے مختلف گردانتی ہے جانور سے، وہ یہی ہے کہ انسان میں روح ہے اور جانور میں صرف جان ہے، اور اپنے روح کا مظاہرہ کرنے کے لیے اور اسے مینٹین کرنے کے لیے اور اسے حفاظت میں رکھنے کے لیے انہیں بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ ان کے علاوہ ہم کو، آپ کو، ہم سب کو پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ وہ یوں کہ جانور تو اپنی جبلت کے سہارے، اپنی جو اس کو دی گئی ہیں اللہ نے صلاحیتیں، اس کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے، لیکن انسان رکتا ہے۔ اس کی جبلت تو یہی ہے کہ جب بھوک لگے تو کھانا کھائے، پیاس لگے تو پانی پیے، اور ریپروڈکشن ہو تو وہ اپنے مادہ کے پاس جائے۔ لیکن انسان ایک ایسی مخلوق ہے جو جانوروں سے یوں بدتر ہے کہ انسان فیتھ بھی رکھتا ہے، ایمان بھی رکھتا ہے۔ بھینس جو ہے اس کا کوئی ایمان نہیں ہے، اس کو پتہ نہیں ہے، گھوڑے کو پتہ نہیں ہے کہ ایمان اور ایکان کیا ہوتا ہے۔ انسان کو پتہ ہے، اور وہ کوشش بھی کرتا ہے کہ وہ اسے سمیٹ کے اور سنبھال کے رکھے۔ بھینس کے دل میں کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ آج کھانا نہیں کھاتے، روزہ رکھتے۔ انسان کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ میں روزہ رکھوں اور اپنا احتساب کروں۔ کسی گھڑیال نے، کسی مگرمچھ نے یہ نہیں سوچا کہ یہ 270 برس کی عمر ہو گئی تو بڑے ظلم کیے ہیں اور اب مجھ کو ریپینٹنس ہوتی ہے، اب میں کچھ شرمندگی اس کا اظہار کروں اور اللہ سے معافی مانگوں۔ یہ نہیں ہوتا ہے۔ انسان کا رتبہ صرف اس وجہ سے بلند ہے کہ وہ اپنی سیلف اسیسمنٹ، اپنی خود احتسابی میں بھی شامل۔ تو یہ بات تو میں آپ جانتے ہیں ایسے کر رہا تھا۔ مجھے جن بابوں سے ملنے کا اتفاق ہوا ہے وہ عجیب و غریب قسم کی ڈیوائسز، عجیب و غریب قسم کے طریقے ایجاد کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے اوپر اگر کبھی کوئی بلا پڑے تو اسے کس طرح سے نپٹا جائے۔ تو یہ بابے جو ہیں وہ اکثر یہ تلقین کرتے ہیں کہ ہر انسان کو، مرد یا عورت، اپنے ساتھ ایک خنجر ضرور رکھنا چاہیے، ایک کٹار، ایک جمدر، ایک پیش قبض، ایک ککری، یہ ہو اس کے پاس، اور وہ ہر وقت الرٹ رہے اور چوکس رہے، اور جب اس کے اوپر کوئی منفی چیز حملہ آور ہو تو وہ اس کا جواب دینے کے لیے اپنے خنجر کے ساتھ اس کے اوپر حملہ کرے، اس کو قریب نہ آنے دے، کوئی خرابی، کوئی گناہ۔ جیسے آپ اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے لکھ رہے ہیں اور گہرے خیال میں ہیں، اور آپ لکھنے کے اندر بہت نیچے عمیق اترے ہوئے ہیں، اچانک کسی کھلی ہوئی کھڑکی کے ایک جھرری میں سے ایک بھیڑ اندر آ جاتی، اکثر ہوتا ہے نا، ڈیمو آ گیا اندر، اور آپ نے اسے دیکھا اور پریشان ہو گئے، اور آپ نے ہاتھ چلایا تو دعا الٹ کے ہو گئی، قلم دان پڑا تھا گر گیا، حالانکہ وہ کچھ نہیں کہہ رہا آپ کو، وہ جو بھونڈ ہے یا بھیڑ ہے، واہ یہ تنکے والی، یہ موسم کا تحفہ ہے۔ بہت اچھا، شکریہ۔ تو یہ تو بڑی بچپن یاد آ گیا اسے۔ تو جو حملہ آور ہوتے اسی طرح سے وہ فرماتے ہیں کہ آپ کو یہ تیاری رکھنی چاہیے کہ جو ہی اس قسم کی چیز جو نیگیٹو ہے، جو آپ کے تصور سے الگ ہے، اس کو اپنی گرفت میں لے کر اس خنجر سے اس پر حملہ کیا۔ اچھا وہ خنجر سچ مچ کا خنجر نہیں ہے،
وہ آپ کی الرٹنس کا، آپ کی ہوشیاری کا، آپ کے شعور کا، آپ کے کانشیسنیس کا خنجر ہے، اور جب تک وہ استعمال نہیں کیا جائے گا اس وقت تک آپ کی اشرف المخلوقات کی دھری کی دھری رہ جائے گی۔ اور تمام بزرگ جو ہیں وہ اس کا خیال رکھتے ہیں۔ خاص طور پر ہمارے بابا جی کہا کرتے تھے کہ رشوت کے معاملے میں، جب ملازم لوگ تھے وہ کہتے تھے رشوت کے معاملے میں آپ کو ہر وقت خنجر بکاف رہنا چاہیے، کیونکہ کوئی بھی کسی وقت بھی آپ کے دفتر میں آ سکتا ہے اور کتنی ڈھیر ساری رقم افسار وہ دے سکتا ہے آپ کو، اور آدمی کمزور ہے، اس کے میز میں درازیں لگی ہوئی ہوتی ہیں، چاہے وہ اس میں گٹھی رکھ لے پیسوں کی، چاہے اس میں رکھ، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس پہ فوراً حملہ آور ہو کے جیسے بھیڑ اندر گھس آئی ویسے ہی اس پہ کرنا چاہیے۔ مولانا عطار تھے نا ہمارے فرید الدین عطار، اور ویسے کچھ لوگ تو ایکسٹرا جیبیں لگا کر آتے ہیں رشوت کے لیے، خفیہ قسم۔ وہی نا، تو اب ان کو یہ چاہیے کہ وہ جو ایکسٹرا خفیہ قسم کی جیبیں یہ افسار کہہ رہے تھے لگا کے آتے ہیں، ان کو یہ چاہیے کہ جیبوں کے بجائے اپنا وہ خنجر، وہ جو آپ نیمچا آبدار تیار رکھیں۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ ہمارے مولانا عطار کے مرشد تھے، غالب ان کا امین الدین صاحب، بہت پائے کے بزرگ، طاقتور بزرگ، تو وہ اپنے 70 مریدوں کو جو اونچے درجے کے مرید تھے، جنہیں وہ کچھ نیا علم سکھانا چاہتے تھے، لے کے جنگل میں گئے۔ جنگل میں ضرور جاتے تھے یہ بزرگ، یہ بتانے کے لیے کہ سیر فی الارض کے کیا معنی ہے، اللہ کی زمین کی سیر کس طرح سے کرنی چاہیے، اور عبرت کے جو نشان ہیں ان کو کس طرح سے ملاحظہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ وہ لے کے چل پڑے، وہ گئے ہی ہیں اور ابھی انہوں نے جنگل کا ایک پڑاؤ بھی نہیں گزارا کہ آگے چھوٹی سی ایک بستی تھی اور وہاں پنگٹ کے اوپر لڑکیاں پانی بھر رہی تھیں۔ اس میں ایک عیسائی لڑکی، وہ بڑی خوبصورت اور بہت نازورہ دل فریب جسے کہتے ہیں، وہ تھی پانی بھر رہی۔ تو حضور نے دیکھا، انہوں نے حضرت صاحب نے جو لے کے قافلہ چلے تھے تو اپنی کٹار بھول گئے، یعنی بعض اوقات وقت پہ نہیں ہاتھ پڑتا۔ تعلیم یہ لیے کہ ہر وقت اپنا ہاتھ تیار رکھو کہ وہ آپ کی کٹار کے، آپ کے خنجر کے دستے پر رہے۔ ان کا ہاتھ نہیں پڑ سکا اور وہ اس کی محبت میں مبتلا ہو گئے اور کہنے لگے کہ میں تو اس سے شادی کروں گا۔ اب 70 ان کے مرید کھڑے ہوئے ہیں جو ان سے علم حاصل کرنے کے لیے ساتھ چلے تھے، اور وہ نے رونا پیٹنا شروع کر دیا اسٹوڈنٹس نے کہ سر یہ کیا ہو گیا۔ اس کے والدین آ گئے، انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم بالکل تیار ہیں، شادی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ آپ عیسائی ہو جائیں، اور ہم نصارہ لوگوں کی یہ ہے کہ ہم باہر نہیں شادی کرتے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تیار ہوں۔ انہوں نے کہا کہ بپتسمہ آپ کو دیا جائے گا، انہوں نے کہا بسم اللہ، میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ اتنا شور و غوغا مچا اور اتنا نالا و بکا ان کے شاگردوں نے کیا کہ وہ کان پڑی آواز وہاں سنائی دیتی تھی اور زمین پہ لوٹتے تھے اور تڑپتے تھے کہ ہمارے مرشد کو یہ کیا ہو گیا۔ لیکن وہ ہاتھ چھچلتا ہوا پڑا، وقت پہ وہ کٹار نہیں ہاتھ آ سکی تو رہ گئے۔ خیر وہ مانا تو انہوں نے، اس کے والد نے کہا، لڑکی کے والد نے، کہ یہ ہماری بہت سی زمین ہے لیکن اس لڑکی کے ساتھ ہم نے ایک خاص معاہدہ کر رکھا، اس کے بہت سے سور ہیں، پورا ریوڑ ہے اس کا، تو آپ کو سور چرانے پڑیں گے۔ اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے، مجھے بتا دیجئے کیسے چراتے ہیں، جید عالم جو۔ تو وہ نکل کھڑے ہوئے، اگلے دن صبح سوروں کا باڑا کھول دیا گیا ان کے آگے، وہ لے کے جنگل میں چلے گئے اور اس کو چراتے رہے۔ اور یہ جو تھے ان کے شاگرد، یہ روتے پیٹتے، نالا و فریاد کرتے واپس اپنے زاویے میں، اپنے ڈیرے میں پہنچ گئے اور سوچنے لگے کہ ایسی کون سی ترکیب کی جائے کہ حضور کو کسی طرح سے واپس لایا جائے، لیکن یہ بیچارے تو کمزور تھے، لا نہیں سکتے تھے کسی بھی صورت میں۔ تو وہ رہے ان کے ساتھ، اور کبھی کبھی یہ اپنا کوئی بندہ بھیج کے ان کی حقیقت معلوم کرواتے تھے۔ اچھا یہ میں نے دیکھا اس قصے میں جب میں پڑھ رہا تھا اسے، کہ یہ جو ماننے والے لوگ ہوتے ہیں، چاہے ان کے استاد سے کوئی کوتاہی ہو جائے
یہ اس میں اتنے نقص نہیں نکالتے جیسے ہم لوگ کیا کرتے ہیں. کوئی پکڑا جائے نا بہت خوش ہوتے ہیں کہ اچھی ہوئی اس کے ساتھ. وہ دکھ میں مبتلا ہوتے ہیں. دکھ ایک اور چیز ہے. وہ نالا و بکا شیون کرتے ہیں کہ میرا گرو، میرا استاد، میرا بڑا اس مصیبت میں مبتلا ہو گیا. ہم خوشی مناتے ہیں کہ اچھا ہوا بڑا اس مصیبت میں مبتلا ہوا تو ہمارے بھی دکھ سے کچھ دور ہوئے اور ہمارا بھی بدلہ نکلا. وہ یہی سوچتے رہے بیچارے، اور ان کا منتہا مقصود یہ بن گیا کہ ان کو کسی طرح سے ریٹریو کرا کے وہاں سے چھڑوا کے اپنے ساتھ لے آئیں، لیکن نہیں ہو سکا. اور کہتے ہیں کہ وہ 6 یا 8 برس تک مجھے یاد نہیں اسی طرح رہے ایک نصارہ لوگوں کے ساتھ مل کے اور ایک نصرانی کی زندگی بسر کرتے رہے، اور ساتھ ان کا جو پیشہ تھا وہ اتنا ذلت آمیز تھا کہ اس کے آگے ان کا بس نہیں چلتا. پھر ایک بزرگ ان کے ڈیرے پہ کوئی آئے تو انہوں نے اپنا قصہ بیان کیا کہ صاحب ہمارے ساتھ یہ گزری ہے پریشان. تو انہوں نے کہا کہ ان کی چادر ہے کوئی یہاں، جس نے کہا جی ہاں ہے. کہنے لگے کہ یہ لے جاؤ انہی کی چادر یہ، اور ان سے کہو کہ وہ غسل کرے اور یہ اپنی چادر لپیٹ لیں، پھر دیکھیں اللہ جو مہربانی کرتا ہے. خیر اس کہانی کا اس سے یوں تعلق نہیں کہ وہ لڑکے یا وہ نوجوان یا جو شاگرد تھے ان کی چادر اپنے پیر کی لے کے گئے، وہ سورج چڑھا رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی جاؤ جاؤ بھاگ جاؤ، یہی کہا کرتے تھے میرا آپ کا کوئی رشتہ کوئی واسطہ نہیں. انہوں نے کہا جی ہمارا انسانیت کا رشتہ اور واسطہ تو ہے، اس کو چھوڑیے، روحانیت کر نہیں رہا تو کوئی بات نہیں، آپ غسل فرمائیے اس ندی میں اور پھر اس چادر کو لپیٹ کر بیٹھ جائیے اور پھر ہمارے سے کچھ باتیں کیجیے. ہم آپ کے ساتھ روحانیت کی یا دین کی باتیں نہیں کریں گے، ایسے ہی باتیں کریں گے. انہوں نے کہا ٹھیک. انہوں نے غوطہ لگایا اور جب پانی میں غوطہ لگا کے باہر نکلے اور چادر لپیٹی تو جیسے وہ رویا کرتے تھے اور شور مچاتے تھے ان کے اوپر ایک کیفیت طاری ہو گئی. تو پھر وہ ملے اور پھر جس طرح سے ہوا وہ اس کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں. کوتاہی یہ ہوئی کہ وہ وقت پر کسی وجہ سے الرٹ نہیں رہ سکے. ہم اور آپ بھی جب الرٹ نہیں رہتے ہیں، ہمارے پاس وہ ڈیفنس کا ہتھیار موجود ہے لیکن وقت پر جب استعمال نہیں ہوتا تو جسے انگریزی میں کہتے ہیں گیو وے، ہم بالکل چاروں خانے چت گر جاتے ہیں اور وہ موقع جو ہے ہاتھ سے چلا جاتا. اور یہ آتے رہتے. میرے تایا بیمار تھے اور مرض الموت میں تھے، کوما میں تھے، تو کبھی وہ کومے سے باہر آ جاتے تھے، کبھی پھر ان پہ وہی کیفیت طاری ہو جاتی تھی. تو ہم بھائی بہن ایک مونڈا سا تھا وہاں بیٹھ کے اٹینڈ کرتے تھے ان کو. دیر کی بات ہے. تو میری ڈیوٹی تھی، میں اس وقت کافی بڑا تھا، سیکنڈ ایئر میں پڑھتا تھا. تو مجھ سے وہ کہنے لگے ہوش میں آئے کہ یہ جو اللہ ہے یہ انسانوں کے گناہ معاف کر سکتا ہے. میں نے کہا کیوں نہیں سر، یہ تو اللہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے اور گناہوں کو تو معاف کرنے میں وہ بڑا رحیم ہے اور کریم ہے اور غفور رحیم ہے، وہ تو آدمی مانگے تو لوں. کہنے لگے یار یہ تو پھر بڑی اچھی بات ہے. جب انہوں نے یہ کہا تو ان کے چہرے پہ کچھ بشاشت سی پیدا ہوئی اور میں نے ان کی خوشنودی کے لیے میں کہا تھا بھائی آپ کیسی بات کر رہے ہیں، آپ نے خدا نہ خواستہ کون سے ایسے گناہ کیے ہیں جو آپ اتنی پریشانی کے عالم میں مجھ سے یہ پوچھ رہے ہیں، آپ تو بڑے چنگے رہے ہمارے ساتھ. تو انہوں نے کہا کہ شٹ اپ، اٹس نتھنگ بٹوین یو، اٹ از بٹوین می اینڈ مائی گاڈ، گیٹ اپ. تو مجھے اٹھا دیا وہاں سے. انہوں نے کہا کہ نہیں ہے ہماری آپس کی باتیں، بلکہ مجھے کرنے دو ان کو. تو مجھے جب میں نے یہ واقعہ پڑھا تو یہ خیال آیا کہ اگر زندگی میں کبھی وہ کٹار یا خنجر ہاتھ سے رہ جائے اور آدمی نشانہ چوک جائے اور کبھی ہار مان جائے تو پھر آخر میں ایک بڑا ریڈیمنگ فیچر، پھر ایک بہت سکون عطا کرنے والا لمحہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ آدمی معافی مانگ کے اللہ سے توبہ کر کے پھر اسی حالت میں آ جائے جس میں وہ رکھا گیا تھا پہلے. تو روحانیت کی دنیا کو فورٹیفیکیشن کی، اس کی کشتی بانی کے لیے یہ بہت ضرورت ہے اس بات کی کہ آدمی چوکس رہے. چوکس رہنا پڑتا ہے. جس سے آپ کارخانے میں کام کرتے ہیں نا، مشینیں چل رہی ہوتی ہیں
تو خوفناک جگہ ہوتی ہے، وہاں پہ آپ کو چوکس رہنا پڑتا ہے کہ کہیں میرا ہاتھ اس کے اندر نہ آ جائے یا جسم کا کوئی حصہ جو ہے اس کی لپیٹ میں نہ آ جائے۔ اسی طرح دنیاوی معاملات کو طے کرتے ہوئے اس بات کا ضرور خیال رکھنا پڑتا ہے کہ کہیں میرے اوپر ایسا واقعہ یا ایسا حملہ نہ ہو جائے جس کے لیے میں تیار نہیں ہوں۔ اور جو میں نے آپ سے پہلے عرض کیا تھا کہ انسان جو ہے وہ جانوروں سے بلند تر درجہ رکھتا ہے اور اس کو ہر وقت اس بات کے لیے تیار رہنا پڑتا ہے کہ وہ اس درجے کے اوپر فائق ہے، کیونکہ اس کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے۔ اب اسی سلسلے میں مجھے یاد آیا یہ جو قطار کی بات ہے کہ ایک اس میں بغداد میں ایک کوئی نوجوان تھا بڑا خوبصورت نال ساز، یہ جو گھوڑوں کے نال باندھا کرتے ہیں نا، تو یہ نال بناتا بھی تھا اور گھوڑے کے سونگوں پہ چڑھاتا بھی تھا۔ تو نال بناتے وقت تپتی ہوئی بھٹی میں سرخ شعلوں کے اندر وہ نال رکھتا تھا اور پھر جیسے اس کو سنسی سے پکڑ کے باہر نکالتے ہیں، اسے کوڑتے ہیں، وہ اس کو کسی سنی کے ساتھ یا جمور کے ساتھ یا کسی اوزار کے ساتھ نہیں پکڑتا تھا، بلکہ آگ میں ہاتھ ڈال کے اس سرخ نال کو پکڑ کے یوں رکھ کے کوڑتا تھا اور اپنی مرضی کے مطابق اسے شیپ دیتا۔ تو لوگ اسے دیکھتے تھے، وہ کہتے کہ دیوانہ ہے یا اس نے کیا، اور ہاتھ پہ اس میں کچھ نہیں ہوتا تھا۔ تو ایک شخص آیا، اس نے باہر کا موصل کا، اس نے جب دیکھا کہ یہ جو نال بند ہے یہ اس طرح سے نال بناتا بھی ہے اور اس کا ہاتھ بھی نہیں جلتا، تو اس نے پوچھا کہ یہ کیسا واقعہ؟ اس نے کہا کہ میں جلدی میں اٹھا لیتا ہوں اور اب مجھ پر ایک ایسی کیفیت طاری ہو گئی ہے کہ میں پکڑ کے کوڑتا رہتا ہوں، مجھے کسی پلاس کی یا زنبور کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس نے کہا میں یہ بات نہیں مانتا، یہ تو کچھ مجھے اور سی عجیب و غریب چیز لگتی ہے۔ وہ کچھ پہچان گیا کہ یہ قطار بند بھائی جو ہے اس خنجر کے استعمال کو جانتا ہے اور کسی مقام پر اس نے اس خنجر کو یا اپنے ڈیفینسو ویپن کو بڑی احتیاط کے ساتھ بڑے مناسب موقع پہ استعمال کیا، ایسے اس کا اندازہ تھا۔ چنانچہ اس نے پوچھا کہ مجھے اس کا اصل بیان کریں کہ کیسے ہوا؟ تو انہوں نے کہا خائی صاحب کہ یہاں بغداد میں ایک نہایت ہی حسین و جمیل لڑکی تھی اور اس کے والدین عمرے کے لیے گئے اور کسی حادثے کا شکار ہو کے وہ دونوں اکٹھے فوت ہو گئے، اور یہ لڑکی بے یار و مزدگار یکا و تنہا اس بڑے پورے شہر میں رہنے لگی اور اس کو سمجھ نہیں آتی تھی چونکہ پردے کی پڑی ہوئی اندر رہنے والی کہ میں زندگی کیسے گزاروں۔ تو وہ بیچاری پریدہ رنگ دریدہ منہ بار سڑک پہ نکل آئی اور اس کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ کیا کرے، بھوکی بھی تھی، پریشان بھی تھی، غم زدہ بھی تھی۔ تو وہ اس نے آ کر اس آدمی کے دروازے پر دستک دی اور کہا کہ کیا تمہارے پاس ٹھنڈا پانی ہے پینے کو؟ اس نے کہا ہے۔ وہ اندر سے ٹھنڈے پانی کا گلاس بھر کے کرتا ہے، میں لے گیا، اس کو پیا۔ اس نے کہا اللہ تمہارا بھلا کرے۔ میں نے کہا تم نے کچھ کھایا ہے؟ اس نے کہا نہیں میں نے کچھ نہیں کھایا۔ میں نے کہا تم ایسے ایلی گیلی پھر رہی ہو، تمہارے کوئی کپڑے سر منہ پا جھاڑ پہاڑ؟ اس نے کہا مجھ پہ یہ حادثہ گزرا ہے اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ زندگی کیسے بس سکوں۔ تو اس نے کہا کہ تم ایسے کرو کہ شام کو میرے پاس یہیں میرے گھر آ جانا اور میرے ساتھ کھانا کھانا، میں تمہارے لیے تمہارا پسندیدہ جو ڈنر ہے وہ تیار کر کے تمہیں دوں گا۔ اس نے کہا کہ بہت اچھا، اللہ تیرا بھلا کرے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے اس کے لیے کباب کوبیدہ تیار کیے اور میں نے اس کے لیے بہت ساری ایسی چیزیں جس کو پسند تھی کی۔ وہ شام کے وقت آ گئی میرے پاس اور آ کے میں نے کہا کہ لو کھانا میں نے اس کے آگے چن دیا، خود میں اس کے ساتھ نہیں بیٹھا، اور جب وہ بیٹھ گئی اور کھانا کھانے کے لیے اس نے ہاتھ بڑھایا تو میں نے اپنے دروازے کی چٹکنی چڑھا دی اور میری نیت بدل گئی، اور وہ انتہا درجے کا ایک آسان موقع تھا
جو میرے تصرف میں آ گیا تھا۔ جب وہ میں نے چخنی چڑھائی تو اس نے پلٹ کے دیکھا اور اس نے کہا کہ میں بہت مایوس، قریب المرگ اور اس دنیا سے گزر جانے والی روح، اے میرے پیارے بھائی، تو مجھے خدا کے نام پر چھوڑ دے۔ کہتا میرے سر پہ بڑا بھوت سوار تھا، میں نے کہا نہیں، ایسا موقع مجھے کبھی نہیں ملے گا، میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا۔ اس نے کہا کہ میں تجھے اللہ اور رسول کے نام پر درخواست کرتی ہوں کہ میرے پاس سوائے میری عزت کے اور کچھ نہیں رہ گیا ہے، اور ایسا نہ ہو کہ یہ پامال ہو جائے اور میں زندہ بھی رہوں اور پھر مردوں کے ساتھ شامل ہوں۔ کہنے لگا کہ میرے دل پہ اللہ جانے کیا، یعنی دیکھیے اس کا استعمال آ گیا نا کٹار کا، جو حملہ آور اس پہ ہو رہا تھا اس کا مقاصدہ میں نے چٹنی کھول دی اور میں دست بستہ اس کے آگے کھڑا ہو گیا کہ مجھے معاف کرنا، میرے اوپر ایک ایسی کیفیت گزری تھی جس سے میں نبرد آزما نہیں ہو سکا تھا، لیکن اب وہ کیفیت جو ہے دور ہو گئی ہے، تم شوق سے کھاؤ، میں تمہارے سامنے کھڑا ہو کر تمہیں پنکھی چڑھتا ہوں اور تم میری بہن ہو۔ اس نے کہا اے اللہ میرے اس بھائی پر دوزخ کی آگ حرام کر دے، اور وہ رونے لگی اور اونچے اونچے رونے لگی تو کہنے لگی اے خدا نہ صرف دوزخ کی آگ حرام کر دے، اس پہ ہر طرح کی آگ حرام کر دے کہ اس نے مجھے بڑی مشکل سے نجات دی۔ کہنے لگا وہ تو یہ کہہ کے چلی گئی، میرے پاس ایک دن زنبور نہیں تھا اور میں دھونکنی جلا کے آگ جلا رہا تھا اور اس میں یہ نال گرم کر رہا تھا، تو میں نے پکڑنے کے لیے اپنا زنبور یا پلاس ہاتھ کیا تو وہ نہیں تھا، تو میرا ہاتھ کوئلوں میں چلا گیا جی بلی کے اندر، اور میں نے دیکھا کہ کچھ نہیں ہوا اور میں حیران ہوا کہ یہ کیسے ہوا۔ پھر مجھے یاد ہے اس کو ہوا کہ نہ صرف یہ بلکہ اس کے اوپر ساری آگ حرام کر دے، تو میں نے آگے بڑھ کے وہ نال اٹھا لیا اور اسے کوٹنے لگا۔ جب سے لے کر اب تک میں اس دہتی ہوئی آگ کو آگ نہیں سمجھتا ہوں، اپنا ہاتھ بڑھا کے جو چیز چاہوں اس میں سے نکال لیتا ہوں اور سر لوہا تپا ہوا لوہا کوٹتا ہوں اور پیستا ہوں۔ تو اس طرح سے اپنے اس ڈیفینسو ویپن کو استعمال کرنا، وہ کسی بھی خرابی کے مقابلے میں ہو، اللہ اس میں ضرور برکت ڈالتا ہے اور وہ رفعت اور اونچائی انسان کو عطا کرتا ہے جس کا وہ حقدار ہے۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔